ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب میں آج کے ہمارے اس 14ویں سالانہ عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس کے دوسرے مہمان خصوصی ثنا خوان مصطفیٰ حافظ زین العابدین صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اس مجمع کو گرما دے۔ حافظ زین العابدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابر علماء کرام، طلباء عزیز اور محترم بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے ایک شکوہ ہے مجھے۔ میں نے جس طرح سلام کیا اور مجھے جو توقع تھی وہ جواب نہیں ملا۔ کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ میں سلام کروں گا، مجھے پھر ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ میرے بزرگ، میرے نوجوان، یہ نونہال بچے جو بیٹھے ہیں، کیونکہ جب آپ سلام کا جواب دیں گے تو صرف مجھے ثواب نہیں مل رہا ہے، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور سلام کا جواب تو واجب ہوتا ہے۔ اور میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں سلام سے۔ آپ کا ذوق اور شوق دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ واقعی اپنے ذوق شوق سے بیٹھے ہیں، یہ احمد جمیل شاہ صاحب نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ مجھے ایک کلام کی فرمائش ہے کہ آپ اس حمد کو ضرور پڑھیں، تو میں ابتدا اس کلام سے کرنے لگا ہوں۔ بس وہی پرانی بات کہ جو شعر سمجھ میں آئے، جو بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں۔ اللہ 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 اللہ، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ ہم سب کو رزق دینے والا کون؟ ہم سب کو رزق دینے والا کون؟ بلند آواز سے کہے کون؟ بیماری سے شفا دینے والا کون؟ آئیے اس کلام کے ایک ایک شعر کو انشاءاللہ میں پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں، آپ بھی اخلاص سے سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ حرم کی سمت بڑھنے لگ گئے جب اب رغا کی فوج، حرم کی سمت بڑھنے لگ گئے جب اب رغا کی فوج، میرا مولا میرا مولا میرا مولا ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ اب جو میں یہ شعر پڑھنے لگا ہوں، اگر اس شعر کے بدلے میں آپ سبحان اللہ کہتے تو میں ایک دعا بھی دوں گا۔ آپ تیار رہے، شعر بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو میرا مؤدبانہ گزارش ہے کہ سبحان اللہ کی صداؤں سے میرے آپ نے کیا کرنی ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے سبحان اللہ کی صداؤں سے۔ تو شاعر لکھتا ہے خلیل اللہ جب تعمیر بیت اللہ کرتے گئے، خلیل اللہ جب تعمیر بیت اللہ کرتے گئے، الہی الہی خلد سے اسود سا پتھر بھیج دیتا ہے۔ یا اللہ میرے بزرگ، میرے نوجوان جس نے حجر اسود کا نام سن کر، بیت اللہ شریف کا نام سن کر اس کے محبت میں جو سبحان اللہ کی صدائیں لگائی ہیں، یا اللہ میرے اس بزرگ نوجوان کو عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرما۔ جو اب بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، یا اللہ 10 سال کے بعد یہ سعادت نصیب فرما۔ میں ملیر میں ایک پروگرام میں تھا تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ مجھے کہنے لگے کہ جلالی صاحب کیا اتفاق ہے، آپ ملیر میں آئے تھے پروگرام میں اور آپ سبحان اللہ کی صداؤں کی دعوت ہمیں دے رہے تھے اور آپ نے یہ دعا دی، اور میں یقین سے سبحان اللہ کی صدائیں آخر تک لگاتا رہا اور دل میں یہ دعا کی کہ یا اللہ جلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ اگر اس سفر میں شامل ہو۔ تو کہنے لگی کہ کیا عجیب اتفاق ہے، سفر میں تو شامل نہیں ہوئے لیکن ماشاءاللہ مسجد نبی میں ملاقات ہو گئی۔ جی آپ کو بھی میں اخلاص سے دعا دینے لگا ہوں، آپ سبحان اللہ اخلاص سے کہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اپنا جذبہ دکھائے، دل دکھائے کہ اللہ بہت تڑپ ہے جانے کی، ہو سکتا ہے کام بن جائے گا اور ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ اب جو شعر پڑھنے لگا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا، سنیے گا دل کے کانوں سے۔ شاعر لکھتا ہے رسول اللہ اور صدیق غار ثور میں پہنچے، رسول اللہ اور صدیق غار ثور میں پہنچے، بنا کر مکڑی کا جالا۔ غار ثور کا واقعہ بتانے لگا ہوں۔ جو اکابرین علماء کرام بیٹھے ہوئے وہ تو اس شعر کو سن کے مسکراتے ہیں۔ شعر ہی ایسا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دشمن لگے ہوئے تھے، غار حرا میں جب پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا پیارا دوست حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، شاعر کیا لکھتا ہے سنیے گا، دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ اور صدیق غار ثور میں پہنچے، بنا کر مکڑی کا جالا کبوتر بھیج دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ جگہ کو عائشہ کی شان دکھلانے کی بات
یہ شعر جب میں پڑھتا ہوں اپنے علماء کرام اکابرین سے مجھے بہت داد ملتی ہے. یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اکابرین علماء کرام جو بیٹھے ہیں میرے کس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اگر یہ سبحان اللہ کہے تو پھر تو آپ ڈبل کہیں گے, کیونکہ شعر ہی ایسے سنیے گا. ہاں جہاں کو عائشہ کی شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو حجرے کے ہی اندر بھیج دیتا ہے. اللہ 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 اللہ. مجھے وضو خانے میں ایک نوجوان نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے. جھوم جھوم کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے, ہاتھوں کو لہرا کر کہہ رہا ہے. آئیے آپ بھی ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. ٹھیڑے ہاتھ اچھے نہیں لگتے, جس کے ہاتھ جتنے لمبے ہاتھوں کو لمبا کر کے بولے سبحان اللہ.